السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا تو دل دکھا یقینا۔ آج بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے انصاف خود کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ مفتی عبدالواحد قریشی دامت و برکاتہم العالیہ و حافظہ اللہ تعالی دیوبند کے روح رواں ہیں، اور وہ بڑے چرچے ہیں ان کے، ہر ٹائم جناب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور خاص کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو ان کی وہ ٹسل ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ وہ نہیں چلاتے ان کے ساتھ، لیکن ان کو شوق ہے۔ بہرحال آج ان کی آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں جس طرح میرے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا۔ میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں، اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ حضرت آپ نماز محمدی کے بجائے نماز حنفی پڑھتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں، تو ہمیں بالکل ٹھیک زور دیتے ہیں، ہمیں اس پر زور دینا چاہیے، کیونکہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے پڑھی ہے، اور اس نماز کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ کو بتایا ہے، اور ابو حنیفہ نے حضور والی نماز کو لکھ کر امت کو دکھایا ہے۔ تو حضور والی نماز ابو حنیفہ نے لکھی تو تعارف کے لیے نماز حنفی کہتے ہیں، اور بابا ہے نماز رسول اللہ والی لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا تو نماز حنفی کہتے ہیں۔ ایسا سیانے ایسا کملے یملے نہ اسا کو پتہ بھی کیڑی گال کتھا آکھو، اسی وجہ کو ایسا ٹھیک ہی آدھے ہیں میرا برا۔ انجینئرنگ کا کام ہوتا ہے تھلی بنانا، سڑک بنانا، سیدھی ہے ٹیڑھی ہے لیول ہے یا نہیں ہے، اس کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو مسئلے کا شوق ہے تو عالم بن جاؤ اور مسئلے پڑھتا ہو۔ ایسے اپنے مطالعے سے آپ کہتے ہیں میں نے 2-4 ترجمے دیکھ لیا، میں عالم ہوں، تو کل مجھے بھی انگلش آتی ہے، الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا گریجویشن میں، پھر میں میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے خود کو ڈاکٹر کہہ دوں گا؟ یار یہ کوئی بات ہے؟ جو انگلش جانتا ہو میڈیکل پڑھ لے تو اسے لوگ ڈاکٹر نہیں کہتے، اور حیران ہوں اس انجینئر کو لوگ مولوی مان کے مسئلے پوچھ رہے ہیں جس کو آج تک کسی ایک مدرسے میں لیٹرین صاف کرنے کے بھی ٹائم نہیں ملا، پڑھنا تو دور رہا۔ خدا دے بندے انجینئر ایو نہیں لوگی کرنی ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نماز کا طریقہ جو ہے نا وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بھائی نماز کا طریقہ ہی تو احادیث کے اندر ہے۔ اگر آپ نے حدیث نہیں پڑھی تو اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ جناب نماز کا جو ہے نا وہ طریقہ احادیث میں نہیں ہے، تو آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حدیث کی کتابوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے نا وہ ساری زندگی تو ایک مدرسے کے اندر چھوٹی سی کتاب نماز حنفی پڑھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہی نماز کی کتاب ہے۔ میرے بھائی احادیث کھولیں اور آپ پڑھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز، فرض نماز کے لیے سب سے پہلا رکن صفیں بنانا۔ ایمانداری سے بتائیں، پوری حنفیت کبھی صفیں بھی بنائی ہیں آپ نے حدیث کے مطابق؟ کبھی ان احادیثوں کو پڑھا ہے جن کے اندر صفوں کی فضیلت ہے اور صفوں کی ترتیب کے اوپر زور دیا گیا تھا، اور صفوں کو ملانے اور صفوں کو جوڑنے اور صفوں کو سیدھا کرنے کے اوپر جو احادیث ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں آج تک آپ نے اپنی مسجدوں میں بیان فرمائی ہیں؟ یقیناً نہیں فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی۔ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا جناب دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوا دی ہے۔ جناب کون سی تصانیف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دین کی خدمت کے بارے میں؟ اگر انہوں نے پورا دین لکھوا دیا ہے تو جو باقی ائمہ کرام جنہوں نے ساری زندگی لگا کے احادیث کی خدمت کی ہے اور کتابیں لکھتے رہے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اور پھر بات آپ کرتے ہیں کہ پہلی عبادت، دین کی پہلی عبادت نماز، تو کیا نماز جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کے مطابق ہے؟ جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ آپ چھوڑے لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑھتے، صرف آپ صفیں بنانے اٹھا لیں۔ آج تک میری 54 سال عمر کے اندر حنفی مساجد کے اندر صفیں نہیں بن سکی،
ٹھیک ہے، ایمانداری سے بتائیں آپ لوگوں کو صفیں بنانے آتی ہیں حدیث کے مطابق؟ جب نہیں آتی تو پھر آپ کون سی جناب امام ابو حنیفہ آپ کو نمازیں سکھا کے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. چلو چھوڑیں. اس کے بعد جناب آمین بالجہر، امام ابو حنیفہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے، انہوں نے تو لکھا ہی نہیں ہے. احادیثیں پڑھی ہوئی ہیں، فاتحہ کے اوپر احادیثیں پڑھی ہوئی ہیں. اس کے بعد نماز کی رکوع کی دعائیں ہیں، 4-5 دعائیں ہیں. امام ابو حنیفہ صاحب کیا وہ دعائیں آپ کو سکھا کے گئے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں کہ وہ دعائیں آپ کرتے ہیں؟ 3 دفعہ کی تسبیح جو ہے سبحان ربی العظیم کے علاوہ چوتھی دفعہ بھی آپ کو توفیق نہیں ہوتی. رکوع کی دعائیں نہیں آتی ہیں، اس کے بعد سجدے کی دعائیں نہیں آتی ہیں، اتحیات پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ دعائیں نہیں آتی ہیں. رفع یدین آپ چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. عورت اور مرد کی نماز میں آپ نے فرق ڈال دیا ہے. نماز جنازہ آپ کا سنت کے مطابق نہیں ہے. تو کون سا دین ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دے گئے ہیں؟ یہ آپ ان کے اوپر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا بھی وہی دین تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور وہ اسی کے اوپر عمل کرتے تھے. یہ آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ جناب ان کا یہ دین، ان کا وہی دین تھا. آپ نے اگر گھڑ کے ان کے ساتھ منسوخ کر دیا تو یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اگلی جو اہم بات آپ نے کی ہے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا وہ تو کسی مدرسے کا عالم نہیں ہے. یہ سارے کا مسئلہ ہے. آپ کا بھی مسئلہ مین مسئلہ ہے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں جناب تعلیم حاصل نہیں کی. آپ نے تو اخیر کر دی نا. آپ نے کہا کہ انہوں نے کسی مدرسے کے اندر لیٹرین صاف نہیں کی. تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لیٹرینیں صاف کرنے والے دین سمجھتے ہیں. آپ یعنی کہ لیٹرینیں صاف کرتے رہے ہیں اس لیے آپ کو دین سمجھ آتا ہے. تو یہ کون سا معیار ہے دین کو سمجھنے کا؟ میرے بھائی دین کو سمجھنے کے لیے لیٹرینیں صاف کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. ہاں آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں صفائی کا خیال رکھتے ہیں، لیٹرینیں صاف کرتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں روٹین ورک ہے. اس کو آپ نے کر لیا تو آپ اس کو پکڑ کے آپ لوگوں کے اوپر یہ چسپاں کریں کہ جو بندہ جناب لیٹرینیں صاف کرے گا مدرسے کے اندر رہے گا تو اس کو دین سمجھ آئے گا، ورنہ عام آدمی کو نہیں آتا. بھائی مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کیا سارے مدرسوں کے اندر پڑے ہوئے تھے؟ وہ بھائی جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں جو لوگ رہتے تھے وہ تو ٹھیک ہے، وہ براہ راست علم سیکھ لیتے تھے. لیکن جو دوسرے شہروں میں تھے، جو مکے میں تھے، جو دوسرے شہروں میں تھے یا دوسرے علاقوں میں تھے، دوسرے ملکوں میں وہ ہوئے، تو وہ کیا فوری طور پہ جناب مدرسے میں داخل ہو گئے اور اسی ٹائم انہوں نے پڑھنا شروع کر لیا فقہ کو؟ کون سا دین آپ پھیلا رہے ہیں جو نا لوگوں کو آپ بجائے اپنی طرف راغب کرنے کے اپنی طرف سے ان کو جو ہے نا وہ دور کر رہے ہیں. لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں. آپ کی یہ سٹوریاں اور آپ کی یہ کہانیاں، آپ علماء حضرات بھی عوام کے ساتھ زیادتی نہ کریں نا، کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب بالکل پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، نہ حدیث کی کتابیں کھول کے پڑھنی ہے. بھائی حدیث کی کتاب جب آپ کھولتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفیں جوڑتے تھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جاتے، ٹھیک ہے، کندھے کے ساتھ کندھا مل جاتا تھا. تو اس میں مجھے بتائیں کون سی ایسی انگریزی ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے؟ تو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ یار کتابیں خریدو، احادیث پڑھو، قرآن ترجمے والے پڑھو، دین سیکھو، اور پھر اس طرح جو ہے نا وہ بے تکی باتیں کر کے اپنا معیار آپ نہ گرائیں. آپ عالم دین ہیں، عالم دین رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.